الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو احد پہاڑ ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور ساتھ نبی علیہ السلام یہ بھی فرمایا کرتے تھے، فرمایا وَهُوَ يُحِبُّنَا، یہ احد پہاڑ بھی ہم سے محبت کرتا ہے. کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے اوپر جایا کرتے تھے. ایک دن حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام آپ کے ساتھ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 3 اور حضرت عثمان غنی، یہ 4 بندے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، 3 یہ اور چوتھے نبی علیہ السلام، چاروں ہی نبی علیہ السلام آپ اور صحابہ یہ کو احد پہاڑ کے اوپر چڑھے، پیار کرتے تھے اس سے. اچانک ہی ایسے معلوم ہوا جیسے احد پہاڑ جو ہے یہ ایسے ہلنے لگا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبت احد، احد ٹھہر جا، فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان، تیرے اوپر کوئی اور نہیں، ایک اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ ہے اور ایک صدیق ہے حضرت ابوبکر صدیق، اور 2 شہید حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی، یہ 4 ہی تو تیرے اوپر ہیں.
کون تیرے اوپر ہے جس کی وجہ سے تو ہلنا شروع ہو گیا ہے؟ کئی مورخین نے لکھا ہے کہ یہ پہاڑ ہلا کیوں ہے؟ کئیوں نے تو اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ جیسے پہاڑ کو جب یہ یاد رکھیں زمین آسمان کا ذرہ ذرہ جو ہے یہ اپنے اندر عقل اور شعور رکھتا ہے، قیامت کے دن یہ انسانوں کے لیے جب گواہیاں دیں گے ایسے ہی تو نہیں دیں گے، آج دنیا میں اللہ نے ان کو شعور بخشا ہے، وہ قیامت کے دن وہ شعور جو دنیا میں انہوں نے دیکھا تھا وہ بیان کر دیں گے۔ کئی مورخین نے لکھا ہے کہ یہ پہاڑ کیوں آخر جھومنا شروع کر دیا پہاڑ نے، تو کئیوں نے یہ بات لکھی ہے کہ پہاڑ نے پہلی دفعہ زندگی میں یہ موقع ہوا تھا، ایک نبیوں کا سردار، ایک نبیوں کے بعد اولیاء اللہ صحابہ، تمام نبیوں کے صحابیوں کا سردار، ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک عثمان غنی جیسا شخص کبھی دنیا میں کسی پہاڑ کے اوپر پھر بار بار چڑھنا ہے انہوں نے۔ یہ پہاڑ گویا کہ محبت کے ساتھ جھومنے لگا کہ آج محمد الرسول اللہ اور ان کے پیارے میرے اوپر ہیں، تو آپ نے کہا تو ٹھہر جا۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے اے پہاڑ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، یہ محمد الرسول اللہ تو اللہ کے نبی، یہ صدیق ہیں، باقی میں اور عثمان، اس کا مطلب یہ ہے آپ نے ہمیں شہید کا جو لفظ ہمارے لیے بولا ہے یہ یقیناً یہ اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ 2 بندے شہید ہوں گے اللہ کے رستے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے شہادت تو تیرے نبی نے کہا ہے کہ شہید ہوں گے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک و بلد رسولک، یا اللہ شہید تو نے مجھے تیرے نبی نے کہا ہے کہ شہید ہوں گے، یا اللہ شہید تو میں نے ہونا ہے، تیرے نبی نے کہا ہے صادق الامین نے، یا اللہ دل کرتا ہے تیرے نبی کے شہر مدینہ کے اندر میں شہید ہوں۔ لوگ آپس میں کہا کرتے تھے کہ یہ عمر فاروق جو کہتے ہیں مدینہ کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے، مدینہ کے اندر کو آ کے ان کو شہید کر دے، اور کوئی عمر کے مقابلے کا بندہ عمر سے لڑنے میں تو تمام جتنے بھی مکے مدینے کے لوگ تھے سیدنا عمر فاروق سب سے جوان تگڑے اور کوئی ان کے مقابلے کا بندہ ہی نہیں تھا، یہ کیسے ہوگا؟ لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ شہید انہوں نے ہونا ہے، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جب یہ خلیفہ بنے، تقریباً 2.25 سال حضرت ابو بکر صدیق یہ خلیفہ بنے، اس کے بعد وفات پا گئے، سیدنا عمر فاروق یہ خلیفہ بنے۔ یہ ہر سال اپنی رعایا کے بارے میں، گورنروں کے بارے میں جاننے کے لیے، اپنے علاقے کے بڑے بڑے جہاں کے باہر کے لوگ تھے ان کے حالات جاننے کے لیے ایک یہ مقصد تھا، اور ایک مقصد اول یہ تھا کہ اللہ کے گھر کا ہر سال یہ حج کیا کرتے تھے۔ تقریباً 10 سال حضرت عمر فاروق خلیفہ جب بنے، 10 سال تک آپ شہادت سے پہلے زندہ رہے، 10 کے 10 سال ہی آپ اللہ کے فضل سے انہوں نے حج کیا۔ حضرت عمر فاروق ایک تو حج کرتے، ساتھ ان علاقوں کے لوگوں سے پوچھتے تمہارے علاقے کا گورنر کیسا ہے، تمہارے علاقے کا گورنر کیسا ہے، تم بتاؤ، ظالم تو نہیں، حق تو نہیں کسی کی حق مارتا، کسی کا حق تلفی تو نہیں کرتا، اس قسم کی تمام رپورٹیں بھی لیا کرتے تھے۔ آخری سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے آخری سال جب یہ حج کرنے کے لیے گئے، آپ بڑے کمزور ہو چکے تھے، اس وقت بڑے کڑیل جوان تھے، ان کے مقابلے کا کوئی اور بندہ جوان تھا ہی نہیں، صحابی بڑے بڑے بہادر تھے، سیدنا علی مرتضیٰ، جناب ابو دجانہ اور بڑے، لیکن ان کے قد چھوٹے تھے۔ حضرت عمر فاروق جب چلتے تھے دور سے پتہ چلتا تھا، وہ
بڑی جس کی گردن سب سے اونچا ہے یہ عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر فاروق بڑے کمزور ہو گئے تھے۔ وجہ یہ تھی، ایک تو آپ کھانا پینا بہت کم کھایا کرتے تھے، آپ یہی کہا کرتے تھے اور ساری نعمتیں دنیا میں ہی کھا جانی ہیں، کوئی جنت کے لیے بھی تو چھوڑ دو کچھ۔ اس لیے میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ جن کو اگر دنیا میں زیادہ کھانا پینا، زیادہ نعمتیں نہیں ملتی، پریشان نہ ہوں، نیکیاں کرتے رہیں، اللہ جنت میں اتنی نعمتیں دے گا کہ دیکھ دیکھ کے انسان رج جائے گا ان کو۔ بس ایک کھانا پینا تھوڑا، اور دوسرا اس کے ساتھ محنت اور مشقت اور راتوں کا یہ گشت لگانا، پتہ کرنا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، نہ رات کو نیند نہ دن کو، کبھی نیند تھوڑی بہت آئی، کسی جگہ بھی درخت کے نیچے ایک اینٹ کو سراہنے پہ رہ کے، 3 بر اعظموں کے اوپر حکومت تھی اور یہ اینٹ سراہنے پہ رکھ کے سو گیا، سراہنے کی جگہ۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہو گیا، ساری زمین و آسمان کا یہ نظام جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے جب چاہا، 1 سال تو اتنا قحط پڑا، اتنا قحط پڑا کہ کئی صحابہ کا یہ حال تھا کہ کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، پاؤں زمین کے اوپر رکھ کے سدھے ہو کے چل نہیں سکتے تھے، جان ہی نہیں تھی باقی، اتنی کمزور۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کمزور ہو گئے اس قحط کے، اور قحط بھی کوئی 6 مہینے تقریباً یہ قحط رہا، کوئی نہ کھانے کی چیز نہ پینے کی چیز ایسے تھی۔ پھر امت کی فکر ہر وقت رہنی۔ پھر آپ کی عادت تھی تہجد پڑھنا، لمبی تہجد میں سورتیں پڑھنا، بڑا اللہ کے آگے رو رو کے کمزور کر دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان چیزوں نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، اللہ نے ان کو حکومت کو چھوٹی نہیں دی ہوئی تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، جس وقت ابھی عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو غلبہ دے دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ کہا کرتے تھے، اللہم اعز الدین بے عمر بن الخطاب، اے اللہ تو عمر بن خطاب کے ذریعے اس دین کو غلبہ دے دے۔ نبی علیہ السلام کی یہ دعا اللہ نے اتنی قبول کی کہ دین اسلام، یہ جو سعودی عرب کا علاقہ ہے، اللہ کا کرنا دیکھو، یہاں سے دین باہر نکلا، ایسے فتوحات ہوتے، ساتھ عراق فتح ہو گیا، آگے مصر حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہو گیا، آگے شام کا علاقہ فتح ہو گیا، آگے فلسطین کا علاقہ فتح ہو گیا، بیت المقدس یہ سارے کا سارا فتح ہو گیا، ادھر آئے دائیں طرف ایران یہ فتح ہو گیا، افغانستان یہ فتح ہو گیا، اور مکران کی پہاڑیاں جو پاکستان میں بھی کچھ ہیں، ان پہاڑیوں تک حضرت عمر فاروق کے دور میں، اور کئی ریاستیں جو تھیں، افریقی کئی ریاستیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح عطا کی۔ 36 لاکھ مربع کلومیٹر کی حکومت تھی حضرت عمر فاروق کی۔ یہ آپ اتنی بڑی حکومت، ہر وقت پریشان، آپ کمزور بڑے ہو گئے، بڑی اللہ نے فتوحات دی۔ کئی تو غیر مسلمانوں کی کتابوں میں نے پڑھا ہے، مستشرقین انہیں کہتے ہیں اورینٹلسٹ، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں میں ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا میں کافر ایک نہیں رہنا تھا، ساری دنیا نے مسلمان ہی ہو جانا تھا۔ یہ صرف 10 سال حضرت عمر فاروق کو ملے، آپ ایشیا سے نکل کے آگے افریقہ میں اور کچھ یورپ کے علاقوں میں بھی 3 بر اعظموں میں اسلام جو تھا اللہ کے فضل سے یہ چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آخری حج کے موقع پہ جب آپ بڑے کمزور تھے تو آپ جب میدان عرفات سے شام کے وقت آپ مزدلفہ آ گئے
मुज़दलिफ़ा से फिर सुबह के वक़्त फिर आगे कंकर मारने थे, हज जो किया, कंकर मारने के लिए मिना में आए, मिना से उन्होंने वो कंकर जो थे ये लिए थे। ये याद रखें कि आजकल भी हाजी समझते हैं शायद मुज़दलिफ़ा से कंकर लेने ज़रूरी हैं, मुज़दलिफ़ा से लेने ज़रूरी नहीं। अगर को मुज़दलिफ़ा से ले ले या आगे मिना से भी अगर आगे को कंकर ले ले तो शरीयत में इस चीज़ की भी इजाज़त है। ये कंकर बड़े कमज़ोर थे, हज़रत उमर लेट गए ज़मीन के ऊपर ऐसे ही। ये 3 बर्रे आज़मों के ऊपर इतनी बड़ी हुकूमत का मालिक 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर का ज़मीन के ऊपर हाकम लेटा हुआ, अल्लाह से कह रहा है या अल्लाह मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, मुझसे अब निज़ाम संभाला नहीं जाता है, मैं क्या करूँ, मैं रात दिन एक करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे फ़िक्र रहता है अगर फुरात के किनारे पे कोई कुत्ता भूखा प्यासा फौत हो गया तो पूछा तो उमर से जाना है, या अल्लाह मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, अब मुझसे नहीं संभाला जाता। इस किस्म की दुआएं मांगी और भी जो थीं। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, हज करके जब मदीना शरीफ में वापस आ गए, आखिरी दिन थे जिल हज के महीने के। एक दिन आपने अचानक ही ख्वाब देखा, ख्वाब में देखा कि एक सुर्ख रंग का रेड बिल्कुल एक मुर्ग है, उसने आपको बड़े ज़ोर से ठूंगा मारा, उसने फिर कुछ देर फिर उसने ठूंगा मारा, फिर कुछ देर फिर उसने ठूंगा मारा। आप जाग गए कि वो आपको ठूंगे मारता जा रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बीवी थी हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये बड़ी माहिर थी इन ख्वाबों की ताबीर के बारे में, बड़ी दाना थी। इनको पैगाम भेजा कि ये मैंने ख्वाब देखा है कि सुर्ख रंग का एक ऊँट ये मुर्ग है, मुझे ठूंगे मार रहा है बड़े सख्त। उन्होंने ताबीर में परेशान हो गई, कहा उमर को कह दो, उमर तेरी शहादत का वक़्त आ गया है और कोई मुसलमानों में इन इलाके का कोई आदमी नहीं होगा, वो बाहर का कोई वो मुर्ग जो है ना वो कोई बाहर का इंसान होगा जो आके तुझे शहीद करे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस ख्वाब को सुन के आपको याद आ गया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा था कि उमर ये शहीद है। ये आपने खुतबा दिया, जुमे का दिन आया करीब, जुमे के दिन आपने खुतबे में आपने लोगों से, तमाम लोगों से कहा मैंने जिसके साथ को ज़्यादती वगैरह की है मुझसे बदला लेना चाहे तो मुझसे बदला भी ले सकता है। और उसके बाद फिर आपने कहा मुझे लगता है कि मैंने ये ख्वाब देखा है, सारे जुमे में सुनाया ख्वाब, कहा मुझे लगता है कि मैं अब शायद दुनिया में चंद दिन ही बाकी रह गए। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, ये 22 ज़िल हज की तारीख थी, जुमा था। उसके बाद फिर 22 के बाद फिर ये जुमा था और 23, 24, 25, 26 को जब ये बुध का दिन आया, बुध के यानी वो जब वो रात चढ़ी, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उसी रात में शहीद किया गया था सुबह की नमाज में। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये खुतबा जब आपने दे दिया, खुतबे में आपने लोगों को जो कहना था कह दिया। आपने एक बात बड़ी कही हुई थी, हज़रत उमर फ़ारूक बड़े दाना इंसान थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मैंने एक ख्वाब में पानी का प्याला मशरूब पिया है, वो दूध का, तो वो मैंने पीने के बाद उमर को दे दिया, सारा उमर पी गया है। किसी ने कहा अल्लाह के रसूल क्या मतलब है, ये पानी, ये जो मशरूब पिया है दूध, ये क्या चीज़ है दूध? फरमाया ये इल्म है, मैंने अपने बाद इल्म जो है ये हज़रत उमर फ़ारूक को प्याला दे दिया। बड़े दाना थे आपने सारी ममलकत में एक ऐलान करवाया हुआ था कि लोगों याद रखना, कोई बंदा याद रखे, ये जो मुसलमानों का जज़ीरतुल अरब का इलाका है सारे का सारा, आजकल ये सऊदी अरब की जहाँ
یہ عراق کے ساتھ یہ ساری سرحد لگتی ہے، اس سے پیچھے پیچھے سعودی عرب کا سارا علاقہ اسے جزیرۃ العرب کہتے ہیں، بشمول یہ دبئی اور مسقط، عمان، کویت، شارجہ، تمام ریاستوں کے یہ سارا جزیرۃ العرب ہے۔ آپ نے یہ اعلان کیا ہوا تھا اس جزیرۃ العرب کے اندر کوئی غیر مسلم یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، اس کو داخلے کی اجازت نہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق نے اپنے پاس سے نہیں بات کہی تھی کہ اس کو اجازت نہیں ہے، یہ حضرت عمر فاروق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت تھی۔ جب نبی علیہ السلام دنیا سے جانے لگے، آپ نے اس وقت یہ بات کہی تھی، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، فرمایا میں محمد دنیا سے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان یہودیوں وغیرہ کو، نصارہ کو اس جزیرۃ العرب میں اس کے بعد قیامت تک داخل نہیں تم نے ہونے دینا، یہ نقصان ہی نقصان ہوگا، نقصان بھی۔ آج مسلمان یہ دبئی، یہ فلانا، یہ شارجہ، یہ جو کر رہے ہیں، میں بہت اللہ سے ڈر کے، اللہ سے معافی مانگ کے کہتا ہوں، جنہوں نے محمد الرسول اللہ کی وصیت کے خلاف کیا، اتنے جوتے پڑنے ہیں ان کو، اتنے جوتے پڑنے ہیں کہ شاید ان کے سر کے اوپر ایک بال نہیں رہے گا باقی، اتنی غربت مسلط ان کے اوپر ہونی ہے ان یہودیوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا ان کو نکال دو، تو تم ان کو داخل کر رہے ہو، ان کے سفارت خانے، جھنڈے فلاں اور ان کی عبادت گاہیں اور فلاں، یہ سارے کام کر رہے ہو۔ حضرت عمر فاروق نے بھی یہ بات کہی ہوئی تھی کہ یہاں تک کہ اگر کسی کا کوئی غلام ہے نا، کسی نے غلام خریدا ہے باہر سے، اگر وہ غیر مسلم ہے، غلام بھی داخل نہیں ہو سکتا اس علاقے میں۔ اس کی وجہ تھی کہ آپ سمجھتے تھے، میں نے خود امام ابن جوزی کی کتاب میں یہ بات پڑھی ہے، آپ نے فرمایا جب کوئی غیر مسلم مسلمانوں کے علاقے میں آتا ہے تو کلہ خود نہیں آتا، وہ کئی اپنے رواج، اپنے رسم، اپنی لباس، اپنا چلنا پھرنا، اپنا حرام حلال، یہ کھانا پینا، بہت سی چیزیں وہ ساتھ لے کے آتا ہے۔ یہ ہمارے پاکستان میں بھی یہ جو مشنری سکول کھلے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ سگے ہیں پاکستان کے مسلمانوں کے بچوں کو عیسائی اور یہودی بنانا شروع کر دیا ہے، اور یہ کافی پاکستان ادھر سے بنا، ادھر سے یہ مشنری سکول شروع ہو گئے، یہ سارے مسلمانوں کو ان کی غیرت اور عزت کو خراب کرنے کے لیے، دین کو برباد کرنے کے، یہ اپنے کام کا، یہ آپ کے سامنے، یہ کمشنر کے سامنے بہت عیسائیوں کو بڑا گرجا اور سکول، آپ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے بچوں کو ٹرین کرنے کے لیے کوئی سکول ہے؟ اللہ کی قسم یہ نہیں، ان کا بہت سے بچے وہاں مجھے کئی ملتے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے دین اسلام سے بات، کیا دین کیا ہے، مولوی کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کیا ہے، یہ پرانی اس قسم کی گفتگو، دین سے باغی کر دیتے ہیں لوگ، اور کئی بچے سچ مچ میں عیسائی اور یہودی ان کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اگر کچھ نہ کریں تو ان کے کھانے پینے کے اصول، یہ مسلمان وہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، ان قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اور پھر وہ انہی کے ساتھ وہ کھاتے، اور کچھ نہیں، ان کی عورتیں جب یہاں آتی ہیں ان کا ایک اپنا لباس ہے، بے حیائی، بے غیرتی اور بے شرمی کے، مسلمان ان کو دیکھ دیکھ کے، وہاں دیکھیں، ٹیلی ویژن میں دیکھیں یا کسی اخبار میں دیکھیں، ان کو دیکھ دیکھ کے مسلمانوں کی بچے اور بچیاں برباد اور خراب ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کوئی غیر مسلم غلام بھی جو ہے اس علاقے کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کا کرنا ہوا ایسا کہ کوفے سے ان کے وہاں ایک گورنر تھے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے بہادر جرنیل صحابی تھے، گورنر تھے۔ انہوں نے حضرت عمر کو ایک خط لکھا، یہاں ایک بندہ دیکھا ہے، بڑا دانا ہے، اکلا بندہ ہے، لوہے کا کام وہ جانتا ہے، لکڑی کا کام وہ جانتا ہے، نقاشی کا کام وہ جانتا ہے، اور بھی اس کے علاوہ بڑی مشینری کئی چیزیں وہ بنا لیتا ہے، اس کو میں مدینے بھیج دیتا ہوں، مسلمانوں کے کام آئے گا۔ آپ نے کہا بھی کہ یہ غیر مسلم، ان کا یہ بندہ بڑا سیدھا سا بندہ ہے۔ یاد رکھیں دنیا میں سیدھے سے سیدھا بھی ایک جو کافر ہے وہ محمد الرسول اللہ کو اللہ کا نبی تو نہیں سمجھتا، وہ دل سے تمہیں پیارا تو نہیں سمجھتا، اور کتنا سدھا پاگل کا کہ پاگل تمہیں لگے، بدھو آدمی لگے،
اسلام کا اتنا ہی دشمن ہے جتنا یہ ابو جہل دشمن تھا، یہ اتنا ہی دشمن ہے۔ یہ غلام جو انہوں نے بیچ دیا، انہوں نے کہا ہے مسلمانوں کے بڑے کام آئے گا، مدینے میں یہ لوہے کا کام کرتا، لکڑی کا کام، نقاشی کا کام، فلانا کام فلانا۔ یہ حضرت عمر فاروق نے ایک دن اسے دیکھ لیا، کہنے لگا جی میں تو غلام ہوں، میرے مالک جس نے مجھے خریدا ہے نا وہ مجھ سے 2 درہم روز کے لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم کتنے کام جانتے ہو؟ اس نے بتایا کہ یہ فرمایا یہ تو بہت تھوڑے تم سے لیتا ہے۔ کہنے لگا جی یہ تو بڑی زیادتی کی بات۔ پھر ایک دن ملاقات ہوئی، آپ نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ تم پن چکی بنا لیتے ہو، وہ ہوا سے اور پانی سے چلنے والی جو ہوتی ہے، یہ پن چکی جو ہوتی نا، یہ چلنے والی وہ چلے گی تو وہ چکی سے دانے پیسنے کا کام مجھے پتا چلا ہے تم وہ کر لیتے ہو، ایک ایسے ہمیں بھی پن چکی بنا دو۔ وہ کہنے لگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کے کہنے لگا میں ایک ایسی پن چکی بناؤں گا پوری دنیا اس کو دیکھے گی، دیکھنا۔ آپ پریشان ہو گئے کہ میں نے تو پن نام اس کا لی، یہ کہاں چلا؟ آپ پریشان ہو گئے اس نے بات کیا کی ہے۔ یہی بات ہوئی کہ ایک چند دن گزرے، اس ذلیل آدمی نے چونکہ یہ لوہے کا کام جانتا تھا، اس نے خود ہی ایک خنجر ایسا بنایا جس طرح ہمارے ہاں ڈمبل ہوتا ہے نا، درمیان میں پکڑنے کے لیے دونوں طرف وزن ہوتا ہے، موٹے موٹے گول، وہ دونوں طرف اس کے چھرے دونوں طرف تھے، درمیان میں پکڑنے والا تھا، دونوں طرف مارنے والا تھا۔ اس نے ایک خنجر بنایا بڑے خاص لوہے کا، بنانے کے بعد پھر اس نے اس کے اندر زہر کے اندر اس کو پان کئی دفعہ اس کو دی، بڑا تیز کیا کہ تاکہ جس کو ایک نکر بھی لگ جائے وہ زہر کی وجہ سے بچے نہ، اس نے تیار کیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 26 ذی الحج کو آپ صبح کے وقت نماز پڑھانے آئے۔ یہ رات کا ہی یہ مسجد کے اندر آ کے چھپا ہوا تھا، اس محراب کے نیچے یا مسجد کے کسی کونے میں یہ چھپ گیا تھا۔ اس کا نام تھا ابو لولو فیروز۔ یہ ابو لولو فیروز مسجد میں صحابہ آتے گئے بیٹھتے گئے۔ میں نے کئی دفعہ بات کی ہے، لوگوں اپنی عقل کو استعمال کرو، یہ عقل کو تم نے کس کام کے لیے رکھا ہوا ہے؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی اس بات کی؟ اس روئے زمین میں تمام نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کے صحابہ سارے کے سارے آتے جا رہے ہیں، ایون کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، اور کسی کو غیب نہیں ہے کہ کوئی چھپا ہوا ہے کہاں کس جگہ، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب ہی نہیں۔ ہمارے ہاں تو لوگ کہنے والے جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں نا، جی فلاں بھی غیب جانتا، بلکہ کئی ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے فلاں حضرت کی بلی بھی غیب جانتی تھی۔ اس قسم کی گفتگو بھی جی جتنی مرتبہ میوں کرتی تھی اتنے ہی مہمان آتے تھے اس دن، اس کو غیب ہوتا تھا بلی کو۔ اور ایک دن مہمان زیادہ آ گئے، اس نے کہا یہ مہمان جو ہے نا، بلی نے میوں کم کیا، مہمان زیادہ آ گئے، یہ گپ جو سناتے ہیں۔ وہ بلی کہنے لگی یہ سارے جو ہے نا، یہ مہمان جتنی دفعہ میں نے میوں کیا یہ سنی ہے، وہ سنی نہیں، اس لیے میں نے کیا۔ ڈر گئی اس سے۔ یعنی کہنے کا مقصد اس قسم کی گپیں سناتے ہیں، فلانے کو غیب ہے، فلانے کو غیب ہے۔ اس روئے زمین میں اللہ کی قسم جس نے زمین آسمان پیدا کیا، نبی علیہ السلام کے ان صحابہ جیسا کوئی انسان کبھی نبیوں کے بعد پیدا ہوا ہی نہیں۔ سارے آتے بیٹھتے گئے، صبح فجر کا ٹائم تھا، یہ لائٹس یہ بتیاں یہ تو تھے نہیں، بیٹھتے گئے یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے۔ آپ کھڑے ہوئے، اقامت کہی گئی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ اقامت کہی گئی، حضرت عمر فاروق نے کہا لوگوں صفیں سیدھی کر لو، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ آپ کہا کرتے تھے، اس لیے ہر امام کے اوپر فرض ہے کہ لوگوں کو کہے اپنی صفیں سیدھی کرو۔ یہ
آپ نے یہ بات صفحے سیدھی کر کے اللہ اکبر آپ نے ابھی کہا اور ہاتھ ابھی باندھے ہی تھے، اندھیرا تھا، یہ نیچے سے یہی ابو لولو فیروز جو تھا، یہ بڑا جو کاریگر تھا، لوہے کا، لکڑی کا، فلاں کا فلاں کا فلاں کا، نقاشی کا، پتہ نہیں کتنے کاریگر، یہ خبیث جو تھا جی اس نیچے سے نکلا اور اس نے نکل کے پہلا خنجر جو تھا آپ کی ناف کے نیچے ایک طرف وکھی میں جسے کہتے ہیں پہلو میں اس نے مار کے کھینچ کے دوسری طرف اس کو کھینچ دیا، ایک تو زہر تھا اس میں۔ یہ کرتے ہی حضرت عمر فاروق کی جو تھیں آنتیں زمین پہ گر کے اس نے سارا پیٹ ہی کھول دیا، اس نے دوسرا مارا، تیسرا مارا، ایک اس نے شارک کے قریب جو تھا یہاں اس نے وہ خنجر، تو وہ صحابہ کچھ اندھیرا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا، وہ دوڑے پکڑنے کے لیے، وہ کبھی اس کو ادھر مارتا، اس کو ادھر مارتا، اس کو 13 اور صحابی تھے جن کو وہ خنجر لگا، اور کئیوں کا تو یہ حال ہوا۔ ابھی حضرت عمر جب یہ زخمی ہوئے تھے، جب یہ لگا تھا خنجر، اس کے بعد تو آپ 3 دن تک آپ زندہ رہے، لیکن کئی صحابی ایسے تھے 13 صحابہ کو جو زخم ہوئے تھے ان میں سے 7 حضرت عمر فاروق سے پہلے شہید ہو گئے تھے، پتہ نہیں ان کو دل میں لگا تھا کس کس جگہ پہ وہ لگا تھا خنجر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے آپ زمین کے اوپر گر گئے، پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، ان کا ہاتھ پکڑا، وہ آگے آئے، انہوں نے جلدی جلدی سورت کوثر اور سورہ عصر یا نصر جو تھی، عصر والعصر ان الانسان لفی خسر یا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ 2 مختلف روایتیں آتی ہیں، انہوں نے وہ چھوٹی پڑھ کے فٹافٹ سلام پھیری۔ حضرت عمر فاروق گرے ہوئے تھے، انتڑیاں باہر تھیں، ایک کپڑے کے ساتھ انتڑیوں کو باندھا گیا پیٹ کے اندر کر کے، کالے رنگ کا موٹی کسی کی پگڑی تھی، آپ کو گھر میں لے کے جایا، بے ہوش ہو گیا حضرت عمر فاروق، دن چڑھ گیا، ہوش نہیں آتا تھا۔ کسی آدمی نے کہا کہ عمر نماز کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے، ایک آدمی نے کان کے اندر کہا یا امیر المومنین الصلاۃ، نماز نہیں پڑھی آپ نے۔ حضرت عمر فاروق نے ایسے جرجری لی، کہا میں نے نماز نہیں پڑھی، مجھے نماز پڑھاؤ، اور جو نماز نہیں پڑھتا اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو خارج ہے، دین اسلام سے فارغ ہے۔ ذرا آنکھیں کھولی آپ نے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس گھر میں آئے، کہا عبداللہ مجھے کس بندے نے یہ مارا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ فلاں بندہ جو ہے نا، وہ غلام جو آیا تھا کوفے سے، یہ اس نے آپ کو خنجر مارا، اور میں اللہ تیرا شکر ہے کسی مسلمان کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ قیامت کے دن کوئی مسلمان میرے خلاف کھڑا نہیں ہوگا۔ ایک غیر نے کہا، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق کو پھر وہ نبیذ پلایا گیا، ادھر پلایا گیا، انتڑی نیچے کٹ گئی تھیں، وہ معدہ کٹ گیا، وہ باہر نکل، پھر دودھ پلایا گیا، دودھ بھی اوپر سے دودھ پلایا، نیچے سے دودھ جو تھا نا نیچے کٹا ہوا تھا وہ نکل گیا باہر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پتہ چل گیا، وہ بندہ کہنے لگا حکیم جس نے دودھ پلایا تھا، عمر اب کوئی علاج نہیں۔ اس دور میں کب تھا کہ یہ جو زخموں کو سیتے تھے، یہ ٹانکے لگاتے تھے، یا دوائیاں کب تھیں اس دور میں؟ کب؟ ہمارے ہاں تو لوگ کہنے والے جب ایسی گفتگو کرتے ہیں افسوس ہوتا ہے، فلاں قیامت تک کے علم جانتا تھا، فلاں فلانے تک کے علم، اور صحابہ سے بہتر بھی کوئی انسان ہوگا، ان کے علم یہ نہیں تھا کہ کیا کرنا کیا ہے۔ انہوں نے کہا بس اب کٹ کے باندھ، سارا وہ پہ کٹ کے انہوں نے باندھ دیا، ٹانکے لگانے کا علم ہی نہیں تھا کسی کو۔ بس پھر ایسا ہوا، حضرت عمر فاروق کی طبیعت خراب ہوتی گئی، آپ نے ذرا ہوش تھا، کہا یہ 6 بندے ہیں، ایک حضرت عثمان، ایک حضرت علی، ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف، ایک حضرت سعد اور ایک حضرت زبیر بن عوام، یہ جو بندے ہیں نا، ان بندوں کو تم یہ 6 بندے ہیں، کہنا کہ آپس میں آرام سے نا میرے بعد ایک آدمی کو اتفاق کے ساتھ نا تم نا خلیفہ مقرر کر لینا، اور ساتھ ہی کہا جا کے
حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کے اندر نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق یہ دفن ہے دونوں. جا کے کہنا عائشہ عمر کہتا ہے کہ میں جب دنیا سے میری سانس نکل جائے میری قبر بھی اس میں بنانے کی اجازت دے دو, یہ تیرا ہے حجرہ. جا کے یہ نہ کہنا امیر المومنین نے کہا ہے, کہنا عمر نے کہا ہے, عمر بن خطاب نے یہ بات کہی. حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آیا, انہوں نے کہا, کہنے لگی یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی, آج عمر کا لحاظ مجھے اتنا, اس کے عدل, اس کا انصاف, اس کی جدوجہد جو دین کے لیے ایسی ہے کہ مجھے شرم آتی ہے, میں اپنی جگہ عمر کے لیے ترجیح دیتی ہوں. یہ انہوں نے اللہ کا شکر حضرت عمر فاروق نے ادا کیا. حضرت عمر فاروق یہ آخری کبھی آنکھیں کھولتے کبھی بند کرتے, ایک نوجوان اندر آیا. امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے. وہ نوجوان جس وقت اندر آیا اس نے کہا امیر المومنین دے دیکھا, حال نہیں, اس نے سمجھا کہ بس, کہنے لگا اللہ آپ کو مبارک کرے, اللہ نے آپ کو محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کا ساتھ دینے کے لیے چنا ہے, آپ ان کے ساتھ رہے, آپ امت کے خلیفہ بنائے گئے, آپ نے عدل اور انصاف کی حکمرانی کی. انشاءاللہ اللہ آخرت میں بھی تمہیں محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہی رکھے گا. وہ نوجوان یہ کہہ کے جانے لگا, آپ نے ذرا آنکھیں کھولیں, اس آدمی کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی. اس وقت جس وقت کے آپ کے یہ آخری وہ لمحات تھے, آپ نے اس کو دیکھ, پھر میں پتر بات سن, پتر گٹیاں تو تے کر لے کا سلوار. مسلمان جو ہے یاد رکھیں, مسلمان نے کسی کو دین پہنچانا ہے, حق اور سچ کی بات کرنی ہے, تو اس کے لیے یہ نہیں کہ میں ایک باری تے کہہ دیتا ہے میں کی کہاں, میں 10 باری انہوں کہا نہیں جائے جن نہ, اپنی زندگی کے آخری سانس تک اللہ کا کام کرنا ہے. ادھر انسان کا سانس نکل رہا ہو, ادھر انسان لوگوں کو کہہ رہا ہو وہ لوگوں اس سے بچ جاؤ, اس سے بچ جاؤ, اس سے بچ جاؤ, اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ ایسے وہ کہہ کے چلا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, پھر آخری دن, یہ محرم کی پہلی تاریخ تھی, آج بھی محرم کی شاید پہلی تاریخ ہے. آخری دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ لیٹے ہوئے تھے, ان کے بیٹے نے ان کا سار اپنی گود میں رکھا ہوا تھا, اپنے والد کا, حضرت عبداللہ نے, عبداللہ بن عمر نے, تو وہ والد کا سار اپنے سامنے رکھا ہوا تھا. کہا عبداللہ میرا سار چھوڑ, زمین پہ رکھ دو. زمین پہ رکھا تو کہنے لگے لوگوں دنیا میں کو کتنی بھی بڑی نیکیاں کر لے, لیکن اگر قیامت کے دن اللہ نے نہ بخشا تو کیا کر لو گے؟ یا اللہ عمر کو معاف کر دینا, یا اللہ عمر نے جو نیکیاں کی ہیں, یا اللہ جو کچھ میں دنیا میں کو ایسی دوسری کے, یا اللہ مجھے برابر برابر کر دینا, قیامت کے دن مجھ سے کو پوچھے نا. 12 سال 10 سال حکمرانی کی, اور اس سے پہلے محمد الرسول اللہ کا ساتھ, صحابی, اور جنگیں اور غزوات اور مجاہد, اور اتنا صدقہ, اتنا کچھ کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں یا اللہ میری نیکیاں برابر برابر کر کے عمر کو معاف کر دینا یا اللہ. حضرت عمر فاروق کے آخری الفاظ تھے, اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق جو تھے ان کی سانس نکل کے آپ کا جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا. کس جگہ پڑھایا؟ مسجد نبوی کے اندر, نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک اور آپ کا جو منبر ہے اس کے درمیان کی جو جگہ ہے جسے روضۃ من ریاض الجنت کہتے ہیں, اس جگہ حضرت عمر فاروق کا جنازہ پڑھایا. حضرت صہیب رومی نے, بڑے بڑے صحابی, حضرت علی, عبد الرحمن بن, بڑے بڑے جو عشرہ مبشرہ دیگر تمام پیچھے کھڑے تھے. جب ان کا جنازہ جو اٹھایا گیا حضرت عمر کا, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ تمام تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. سیدنا علی مرتضیٰ نے کہا محمد الرسول اللہ کے بعد تمام
تمام انسانوں میں جس کے مجھے عمل سب سے زیادہ پسند تھے کہ میں ایسا بن جاؤں وہ عمر تھا. مجھے اتنا اچھا لگا. جنازہ پڑھانے کے بعد پھر حضرت عائشہ صدیقہ سے اجازت لی ہوئی تھی، وہ لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر تیسری قبر جہاں سے ہم آج کل زیارت کے لیے گزرتے ہیں مسجد نبوی میں، پہلے قبر ہے حضرت کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کی، اور ان کے پیچھے، آگے نہیں، ان کے پیچھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قبر ہے حضرت ابو بکر صدیق کی، اور ان کے پیچھے قبر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی. اتنا بڑا خلیفہ، اتنا نیک انسان، اتنا عادل، آخر پر وہی ہوا. ظالموں نے، یہ ایرانی آدمی تھا ابو لولو فیروز. کس قدر افسوس کی بات ہے، اللہ کی قسم میں میرا دل نہیں کرتا ایسی بات کرنے کو. اس ابو لولو فیروز وہ جب صحابہ کو مار مور کے ادھر نکلا ہے نا، تو ایک صحابی نے اپنی وہ چادر تھی موٹی اس کے اوپر ڈالی، اس نے سمجھا میں پکڑا جاؤں گا، اس نے وہ خنجر اپنے آپ کو پھیر کے خودکشی کر لی. وہ ملعون بے دین کافر آتش پرست انسان تھا. آج ایران کے اندر اس کا بہت بڑا روزہ بنایا گیا ہے، اور لوگ زیارت کرنے آتے ہیں کہ اس نے عمر فاروق کو مارا تھا، اس کی زیارت کرنے. بہت بڑا اس کا روزہ بنا کے، بڑی بڑی اونچی دیواریں اور ٹائل اور نقش و نگار کر کے. اللہ سے ڈرنا چاہیے انسان. یہ وہ ساتھی ہیں، ساری زندگی محمد الرسول اللہ کے ساتھ رہے. اللہ نے انہی کے بارے میں کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ. محمد اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اور جو ان کے ساتھ صحابی ہیں یہ حضرت عمر فاروق یا ابو بکر صدیق سارے. والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، بھی آپس میں بڑے نرم ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ان کو دیکھنا کبھی یہ سجدے میں کبھی نماز میں اللہ کی رضا کے طالب ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. انجیل کے اندر اور تورات کے اندر یہ صفتیں ان کی لکھی ہوئی ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ کے ساتھی ہیں نا، ایسا ساتھ اللہ نے دیا ہے، ساری زندگی ساتھ رہے اور دنیا سے چلے گئے. اللہ نے قبریں بھی ان کی ساتھ ہی بنا دی، اور جنت میں بھی انشاءاللہ محمد الرسول اللہ کے یہ ساتھ. قرآن مجید ہے لیغیظ بہم الکفار. فرمایا ان صحابہ کو دیکھ کے جس آدمی کا دل چلے، اللہ کہتا ہے وہ کافر آدمی ہے. دیکھو جس کا دل جلے، یہ بات سمجھو، یہ نہیں کہا کہ جو صحابہ کو برا کہے، نا، وہ تو بہت دور کی بات. جو دل کے اندر صرف جڑتا ہے نا کہ یہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہی ہیں، آج بھی ساتھ ہیں، قیامت کو بھی ساتھ ہے، دنیا میں بھی ساتھ. صرف دل کے اندر لیغیظ بہم الکفار، دل کے اندر بھی جن کو یہ ساڑ ہے نا، اللہ کے نے لیغیظ بہم الکفار. کفار، اللہ کفار کا لفظ ان کے اوپر بول، اور اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کر لیا جنتوں کا اور اجر عظیم کا. یہ ہیں حضرت عمر فاروق. یہ امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اتنے عادل حکمران 10 سال کے بعد تقریباً ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کو خواب میں ملے. تو خواب میں کہنے لگے ابا جی، کہنے لگے میں نے دیکھا کہ جیسے ابا جان نا ابھی نا کوئی پسینوں پسین ہوئے ہیں اور آ رہے یا نہائے ہیں، ایسے لگ رہا تھا. میں نے کہا ابا جی آپ 10 سال آپ کہاں تھے، اللہ نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ کہا پتر اللہ نے رحمت کی ہے تو عمر بچ سکا، اس کی رحمت کے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا. اللہ نے مجھے معاف کر دیا.
ابا جی آپ سے بھی حساب ہوا ہے؟ فرمایا کتنے سال ہو گئے مجھے فوت ہوئے؟ یہ حضرت عبداللہ کہنے لگے 10 سال ہو گئے. کہنے لگے 10 سال سے میں حساب دے رہا تھا. ہمارے حکمرانوں کو سوچ لینا چاہیے، ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، جواب دینا ہے، کس کس کا حساب دیں گے. اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر بنائے. اللہ نبی پاک کے یہ جو صحابہ ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرمائے، اور اس کے بعد بھی دنیا میں جتنے مومن ہیں اللہ سب کو معاف فرمائے. ہماری مسجد کے حافظ صاحب، قاری صاحب کے بھائی چھوٹے، یہ مکہ میں تھے، وہاں فوت ہو گئے ہیں. اللہ ان کو بھی معاف فرمائے، ان کی قبر بھی ٹھنڈی کرے. اور یہ مسجد جس اماں کے نام کی ہے، اماں زہرا کی، اللہ انہیں بھی معاف فرما کے جنت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.